الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مجمع بینہما نسیا حوتہما واتخذ سبیلہ فی البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ وینا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي وارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا عاصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا راكب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لما قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري يسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنے جوان کو، میں چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ پہنچ جاؤں میں جہاں دو دریا جمع ہوتے ہیں، یا گزار دوں گا مدت دراز۔ پھر جب وہ پہنچے اس جگہ جہاں دونوں دریا ملتے تھے تو وہ بھول گئے اپنی مچھلی کو جس نے بنایا تھا دریا میں اپنا راستہ سرنگ کی طرح۔ بس جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے تو آپ نے اپنے جوان ساتھی سے کہا، لے آؤ ہمارا صبح کا کھانا، بے شک آج ہمیں برداشت کرنی پڑی ہے اس سفر میں سخت مشقت۔ تو اس وقت نوجوان ساتھی نے کہا، آپ نے دیکھا کہ جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں بھول گیا مچھلی کو اور نہیں بلایا مجھے اس مچھلی کی بات کو، مگر شیطان نے کہ میں ذکر کرتا آپ سے، جب کہ اس نے بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح سے۔ آپ نے فرمایا، یہی جگہ تو ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ پھر وہ دونوں لوٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے، پاس پایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے عطا کی ہوئی تھی، ہم نے اس کو رحمت اپنی جناب سے اور ہم نے سکھایا تھا اسے علم اپنی بارگاہ سے۔ موسیٰ نے اس بندہ خدا سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں بشرطے کہ آپ سکھائیں مجھے رشد و ہدایت کا وہ علم خصوصی جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس بندے نے کہا، آپ میرے ساتھ صبر کی طاقت نہیں رکھتے، اور آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں اس پر جس کی آپ کو پوری طرح آگاہی نہیں؟ تو آپ نے کہا، مجھے آپ پائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا صبر کرنے والا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی۔ پھر اس بندے نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق پوچھنا نہیں، یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کروں۔ پس وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندے نے کشتی میں شگاف کر دیا۔ تو موسیٰ بول اٹھے، کیا آپ نے اس میں شگاف کیا ہے تاکہ اس کی سواریوں کو غرق کر دیں؟ یقیناً آپ نے بہت برا کام کیا۔ اس بندے نے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ میں صبر کی طاقت نہیں؟ میری سنگت پر آپ نے کہا کہ مجھے گرفت نہ کرے میری اس بھول پر، اور نہ سختی کرے مجھ پر اس معاملہ میں بہت زیادہ۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ وہ ملے ایک لڑکے کو، تو اس بندے نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے مار ڈالا ہے ایک معصوم جان کسی جان کے بدلے کے بغیر، بے شک آپ نے ایک ایسا کام کیا جو بہت زیادہ برا ہے اور منکر کام ہے۔
پچھلے فرمان الہی میں آپ نے سنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہے، لیکن اس سب کا وہ حساب بھی لے گا ایک دن مقرر پر، جس میں سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جس دن لوگوں کے اعمال نامے ان کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ تو اس وقت مجرم افسوس کریں گے کہ اب کیا ہوگا، ہمارا ہر عمل اس دفتر عمل میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء رسل بھیجے تاکہ تم لوگ ہدایت حاصل کر سکو، مگر تم نے اس شیطان کے ماں پر جس نے تمہارے جد امجد کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری خاطر اس کو مردود بارگاہ کر دیا۔ اسی تمہارے دشمن نے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے اپنی چلاکیوں اور مکاریوں سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم کیا، اور تمہارے دلوں اور دماغوں کو مردہ کر دیا۔ اس شیطان سے چھٹکارا حاصل کرو، اپنی نسبت اس روشن کرنے والے چراغ سے قائم کرو تاکہ تمہارے دل و دماغ روشن ہو جائیں اور شیطان کی گمراہی سے بچ سکو، ورنہ سابقہ امتوں کی طرح تباہی اور بربادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج کے فرمان میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے کہ موسیٰ قوم میں وعظ فرما رہے تھے کہ ایک آدمی نے مجلس وعظ سے کھڑے ہو کر کہا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ نے فرمایا کہ میں ہوں۔ یہ بات تو ٹھیک تھی، اس لیے کہ آپ اولو العزم پیغمبر تھے، یقیناً آپ کا اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہونے کا دعویٰ صحیح تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات جو سب کو علم دینے والی ہے وہ ہمہ وقت ہر جگہ موجود ہے، اس لیے اسے کسی وقت بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ناپسند فرمائی اور فرمایا جاؤ، جہاں دو دریا آپس میں ملیں وہیں تمہیں میرا ایک بندہ ملے گا جس کو ہم نے اپنا خاص علم عطا فرمایا ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ مچھلی پکا کر اپنے ساتھ رکھ لیں، جہاں یہ مچھلی زندہ ہوگی وہاں وہ آدمی آپ کو ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھ اپنے بھانجے یوشع ابن نون کو لے لیا اور اس سفر پر چل پڑے۔ کافی سفر کے بعد ایک جگہ آپ نے آرام کیا اور پھر چل پڑے۔ آگے جا کر موسیٰ نے کہا کہ ناشتہ لاؤ، کہ یہ بہت تکلیف دہ سفر ہو گیا ہے۔ تو خادم بولا کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا، جس جگہ ہم ٹھہرے تھے وہاں مچھلی زندہ ہو کر چھلانگ لگا کر دریا میں چلی گئی تھی اور دریا میں ایک سرنگ سی بن گئی تھی۔ تو موسیٰ نے فرمایا کہ وہی تو ہماری جگہ تھی۔ پھر واپس اپنے نشانات پر آئے اور دیکھا کہ وہاں ایک آدمی چادر لپیٹ کر آرام کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اسے سلام کیا اور وہ اٹھا، اور موسیٰ نے اس سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر اس علم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ تو اس بندہ خدا نے کہا میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، لیکن موسیٰ نے اصرار کیا اور کہا میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو صبر کروں گا۔ چانچہ چل پڑے اور آگے ایک کشتی میں بیٹھے۔ کشتی والوں نے عزت کی، کرایہ بھی نہیں لیا۔ جب کشتی چل پڑی تو اس بندہ خدا نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے اس پر کہا کہ آپ نے غلط اور برا کیا ہے، کشتی والوں نے مہربانی کی اور آپ نے اس کی کشتی کو خراب کر دیا۔ اس پر اس بندے نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری کسی بات پر اعتراض نہیں کرنا اور بولنا نہیں۔ موسیٰ نے معذرت کی اور پھر آگے چل پڑے، اور آگے دیکھا کہ ایک لڑکا کھیل رہا تھا، اسے اس بندہ خدا نے قتل کر دیا۔ تو موسیٰ نے پھر کہا کہ کیا ناجائز اور بہت برا کام کیا کہ بغیر قصور کے بے گناہ کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں اعتراض نہیں کروں گا۔ تو موسیٰ نے پھر معذرت کی اور پھر آگے چل پڑے اور یہ سفر جاری رکھا۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اولو العزم پیغمبر موسیٰ نے بھی اللہ تعالیٰ کا خاص علم سیکھنے کے لیے سفر اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ کا خاص علم جس کو حاصل ہو جاتا ہے اس کے سامنے پھر کوئی پردہ نہیں رہتا، ہر چیز اس کے سامنے اشکار ہو جاتی ہے جو دوسرے لوگ نہیں جانتے۔ یہ علم، یہ روشنی موسیٰ کو حاصل تھی، لیکن صرف مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے یہ تعلیم دی گئی کہ موسیٰ اگر خاص علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر کی تکلیف کرتے ہیں تو پھر ہر انسان کو باکمال بننے کے لیے تکلیف ضرور کرنی چاہیے۔ یہ کمال اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ہی حاصل ہوتا ہے، ان کی تابع داری کرنے سے، جس طرح مردہ بدست زندہ۔ اب ساری تابع داری اور منزل اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ اگر یہ صحیح حاصل ہو جائے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔
اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين